حسینا یا حسینا علی جو ہجر کی شمع خواب ہو جائے، علی جو ہجر کی شمع خواب ہو جائے، رضائے حق کے لیے انتخاب ہو جائے، نبی کے ساتھ مشیت کا یہ بھی مقصد تھا، پیغمبری کا مکمل جواب ہو جائے، علی جو ہجر کی۔ نعرہ سلام جن کے ہاتھوں سے روے دامن ہے، در دور ہے، جن کے ہاتھوں سے روے دامن ہے، در دور ہے، ان سے جنت دور ہے، اور ان سے کوثر دور ہے، جن کے ہاتھوں سے روے، جس کے دامان نبی دامان ہے، در دور ہے، ان سے شہر علم، ان سے علم کا در دور ہے، ان کے ہاتھوں سے روے، دیکھ کر عباس کا رخ سوئے ہر تھری فوجوں میں ہے ساحل سے لشکر دور ہے، جن کے ہاتھوں سے روے، جس نے دیکھی ہے لڑائی خیبر و صفین کی، حملہ آن و محمد سے وہ ڈر کر دور ہے، جن کے ہاتھوں سے روے، روزہ شبیر ہے ہر دم تصور میں میرے، کون کہتا ہے مزار ابن حیدر دور، نعرہ صلوات، جن کے ہاتھوں سے روے، بھئی صرف سائے کی گرانی ہے پرے جبریل پر، تیغ کی زد سے ابھی جبریل کا پر دور ہے، جن کے ہاتھوں سے روے، برق شمشیر علی دوش فضا پر ہے ابھی، روح مرحب جسم مرحب سے نکل کر دور ہے، جن کے ہاتھوں سے روے، جس کے ہاتھوں میں نہیں دامان آل مصطفیٰ، رحمتوں کا آج بھی اس سے سمندر دور ہے، جن کے ہاتھوں سے مر چکے بیٹے تو ارزاق سے کہا یہ موت نے، سامنے قاسم کے جاب جو ستم گر دور ہے، جن کے ہاتھوں سے روے، ذوالفقار حیدری سے
گرا حر دلاور رن گھوڑے سے گرا حر دلاور بند آنکھیں ہوئی منہ کھل گیا گھردان رکھ دیا ہر نے پہ سر نکلے رکابوں سے خاک پر گر کے پکارا وہ گیا شاہ اما خاک پر گر کے پکارا وہ گیا شاہ آئیے جلد کے سر تن سے جدا ہوتا ہے آپ کا بندہ آزاد فدا ہوتا ہے آپ کا بندہ آزاد فدا ہوتا ہے اور سن کے یہ روتے ہوئے رن کو طرف شاہ چلے باپ یادا سوئے مقتل شہزیدہ دیکھ کھینچے ہوئے عباس بھی ہمراہ اور دونوں فرزندوں سے پہلے اسد اللہ دونوں فرزندوں سے پہلے اسد اللہ خون بھری آنکھوں میں دم ہر کاٹک دیکھا شبیر تو مہماں کو سسکتے اور پہنچے شبیر تو مہماں کو سسکتے خاک پر گر کے پکارے کہ میں قربان ہو جلد دنیا سے کیا کچھ کا سامان بات کچھ کر کے لبوں پر ہے میری جان اور دیکھ تو آئے ہیں ہم شاہ گریبان دیکھ تو آئے ہیں ہم شاہ گریبان کم نہیں بھائیوں کے غم سے مجھے غم تیرا گھر میں خاتون قیامت کے ہے ماتا تیرا گھر میں خاتون قیامت کے ہے ماتا اور کہہ کے یہ زانوئے اقدس پہ رکھا سر اس کا اپنے رومال سے پہنچا رخ انور اس کا بہر مرتبہ اللہ مقدر عرش اعلیٰ سے بھی پایا ہوا برتر عرش اعلیٰ سے بھی پایا ہوا برتر دار فانی سے گزرنا ہو تو ایسا ہوئے بعد جینے کے جو مرنا ہو تو ایسا بعد جینے کے جو مرنا ہو تو ایسا ادھر ٹپا گل نرگس کا جب اس کے گرنے کی صلی اللہ کہہ کے رخ شہر نے فرمایا کہ کیا حال ہے تاش عرض کی سامنے لے آتا ہے حوضے عرض کی سامنے لہراتا ہے حوضے مجمع خواجے ملائک تنے سب پاتے ہیں چھاؤں اس دھوم میں توبہ کی میری لاش چھاؤں اس دھوم میں توبہ کی میری لاش پہ ہے کیا شرف پائے ہیں بادشاہ جیل آپ زانوئے مبارک پہ لیے ہیں یہ محمد ہے علی ہے یہ جناب اور مجھ سے ایک حور یہ اب کہتی ہے بادی مجھ سے ایک حور یہ اب کہتی ہے بادی ناقہ نور وہ آیا وہ ہماری بند کر
سن کے امام نہ کہاں کھینچ کے تنہر سے نکلنے یا حسین ابن علی کہہ کے کرایا وہ جوان آنکھیں پترا گئی آنسو ہوئے چہرے پہ رواں آنکھ پترا گئی آنسو ہوئے چہرے پہ رواں بس کے صدمہ تھا جدائی کا دل مر گیا رکھے منہ اپنا قدم سرور مر گیا رکھے منہ اپنا قدم سرور درس خیمے کے یہ دی شاہ کو فضا لاش ہر ڈیوڑی پہ لے آئی یا شاہ حرم پاک میں ہے یہ سامان اپنا سر کھولے ہوئے بیویاں کرتی ہیں اپنا سر کھولے ہوئے بیویاں کرتی ہیں اس طرح خواہر سلطان زمن پیٹتی ہے جس طرح بھائی کے ماتم میں بہن پیٹتی ہے جس طرح بھائی کے ماتم میں بہن پیٹتی اور مومنوں لاشیں ہردوش پہ لائے یہ کسی نے نہ اٹھایا شہدی کا حرم احمد مختار نے کی اور کون تھا حضرت شبیر کا رونے والا کون تھا حضرت شبیر کا رونے جانب شام رواں زینب دلگیر حرم احمد مختار کی تشہیر حرم احمد مختار کی تشہیر رن میں گھوڑے سے فاتحہ اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب النور العظیم ورب الکرسی الرفیع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والانجیل والزبور والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا وطبیب نفوسنا صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین المکی المدنی القرشی الہاشمی المطلبی مولانا ابی القاسم محمد وآل طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا على معرفته وسيرة محمد وآله الطاهرين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آیت تشریف لائے.
تھوڑا سا آپ صلوات پڑھتے ہوئے قدر آگے تشریف لے آئیں تاکہ تھوڑا سا اور آگے آپ بھی آ جائیں، تھوڑا سا اندر آ جائیے، جگہ کافی ہے آپ آ جائیے تشریف. اور جو ہمارے فوجی بھائی دور دراز سے آئے ہیں بہرے، ان سے میں گزارش کروں گا تھوڑا سا آرام سے قریب سے آ جائیں گے تو انشاءاللہ. ایک صلوات بآواز بلند ارشاد علیہ. بزرگان ملت اسلام و عزاداران شہدائے کربلا علیہم الصلاۃ والسلام، ہماری اور آپ کی حاضری مسلسل مجالس عظام اور جلوس عظام جاری و ساری ہے. اس کا اجر معصومہ دو عالم حضرت فاطمہ زہرا کے پاس ہے. بی بی سیدہ ہر مجلس میں تشریف لاتی ہیں. ایک وقت میں چاہے ہزاروں مجلسیں ہوں، لاکھوں مجلسیں ہوں، آپ تشریف لاتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی تعجب کرنے لگے، سوچنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک وقت میں دنیا میں لاکھوں مجلسیں ہوتی ہیں اور آپ ایک مجلس میں ہزاروں لاکھوں مجلسوں میں کیسے شرکت کر سکتی ہیں. تو پھر آسان سا جواب یہ ہے، ملک الموت پر تو آپ کا ایمان ہے. جب ملک الموت ایک وقت میں لاکھوں اربوں خربوں کی روحوں کو قبض کر سکتا ہے تو جس کے در پر خود ملک الموت اجازت لے کر آئے، صلوات پر محمد وآل محمد. تو معصومہ دو عالم اور جس کے شوہر ایک ہی وقت میں 40 مقام پر شرکت کر سکتے ہیں، کیونکہ پوری کائنات کو ان کا محکوم کر دیا گیا. تمہید کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ میں 9:17 پہ بیٹھا ہوں. یہ بھی آپ یاد رکھیے گا، گھڑی میرے سامنے ہے تو میں سمجھ سکتا ہوں. اور مجھ سے کہا بھی گیا ہے کہ ذرا تھوڑا سا وقت کی پابندی بہرحال ضروری ہے. دل تو چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ مواد آپ تک پہنچاؤں. انشاءاللہ حیات رہی تو پھر سے ملاقات ہو جائے گی. مولا آپ سب کو آباد و شاد رکھے. اور کم وقت میں چاہوں گا کہ اہم باتیں آپ تک پہنچا دوں صراط مستقیم کے سچے رہبر کی، کہ سچا رہبر کون ہوتا ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے. ہر فرقہ کہہ رہا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، ہمارا راستہ سیدھا ہے، ہمارا راستہ سچا ہے. میں نے پہلی گفتگو میں تمہید کے طور پر یہ ذکر کیا تھا کہ ہم سب دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ، تاکہ ہم تیرے سیدھے راستے پر چل کر جنت تک پہنچ جائیں. خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے سیدھے راستے پر چل کر جنت تک پہنچ جائیں. تو سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. تو اس آیت کے 2 ترجمے کیے گئے ہیں. آپ جانتے ہیں ایک ترجمہ ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا، جو حضرات پہلی گفتگو میں موجود نہیں تھے، میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں. ایک ترجمہ کر رہا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور ایک ترجمہ ہے ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، باقی رکھ. سوال یہ ہے کہ ترجمہ صحیح کون سا ہے؟ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ترجمہ صحیح ہے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قائم رکھ، باقی رکھ، تو وہ تو کہتے ہی ہیں کہ ہمارا صحیح ترجمہ ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ترجمے دونوں صحیح ہیں، ترجمے
دونوں صحیح ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے اب تک دیکھا نہیں، دعا کر رہے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، دعا کر رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا نہیں، دکھا دے۔ اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، باقی رکھ، وہ کیا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پروردگار ہم تیرے سیدھے راستے پر تو قائم ہیں، لیکن دعا کر رہے ہیں کہ جب تک پردے سے قائم نہ آ جائے تیرے راستے پر قائم رہیں۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ اب یہ صراط مستقیم کے سچے رہبر میں اہل سنت کی معتبر کتابوں سے ذکر کر رہا ہوں، نقل کر رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا، یہ حدیث ہمارے بچے کے یاد ہے، حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے۔ تو جناب علی بار بار دیکھ رہے تھے مولا کے چہرے کو، تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ بار بار کیوں دیکھ رہے ہیں ان کے چہرے کو؟ کہا کہ کیا کروں، حضور نے کہا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ تو جب علی کے چہرے کو دیکھنا بدعت نہیں ہے تو علی کے بیٹے کے پرچم کو دیکھنے سے نکاح کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ نعرہ حیدری۔ اب میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں بہت سی چیزوں کو بیان کروں، اب کیا کریں، 2-4 دن کی بات ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ بزرگان ملت اسلام، اللہ نے کہا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، میرے دنوں کو یاد دلاؤ۔ گفتگو تھوڑا ٹف ہے لیکن مشکل کشا کے ماننے والے ہیں، شاید میری گفتگو آسان ہو جائے۔ میرے دنوں کو یاد دلاؤ، کیوں؟ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، اس لیے کہ ان دنوں میں صبر کرنے والوں کے لیے اور شکر کرنے والوں کے لیے ہم نے نشانیاں رکھی ہیں، یعنی خدا کی نشانیاں ان کے لیے ہیں کہ جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، حصول نعمت پر شکر کرتے ہیں۔ پڑھا لکھا مجمع ہے تو مجھے مشکل نہیں ہوگی، اور میرے بزرگ یہاں پر تشریف فرما ہے، یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں آپ کے درمیان آپ کے بیٹے کی طرح ہوں، اولاد کی طرح ہوں۔ تو جو مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں، حصول نعمت پر شکر کرتے ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، لیکن یہ جگر اور کلیجہ ہے حسین کا کہ جو نعمت کے جانے پر سجدہ الہی کرتے ہیں، یہ کلیجہ حسین کا ہے۔ تو اللہ کی نشانیاں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کیونکہ اب وقت مجھے قید کر دیتا ہے، دنوں کو یاد دلاؤ، دنوں کو اللہ کے یاد کراؤ۔ دن تو سب اللہ کے ہیں، سال میں جتنے بھی دن ہیں سب اللہ ہی کے ہیں، لیکن اللہ نے کیوں کہا کہ میرے دنوں کو یاد دلاؤ؟ بات قابل غور ہے۔ میرے دنوں کو یاد، دیکھیے یاد کرنا اور ہے، یاد دلانا اور ہے۔ بزرگ تشریف فرمائے، علماء بھی ہوں گے، یاد کرنا اور ہے، یاد دلانا اور ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے دنوں کو یاد کرو، اللہ نے کہا میرے دنوں کو یاد دلاؤ، میرے دنوں کو یاد دلاؤ۔ پروردگار تیرے تو سب دن ہیں، سال میں سب تیرے ہی دن ہیں، تو پھر اللہ نے متوجہ کیا کہ نہیں، کچھ ایام ایسے ہیں کہ جن کو میں نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، اگر تم ان دنوں کو مناتے رہو گے تو گویا وہ سب میرے دن ہیں، میرے دن ہیں، اور ان دنوں کو یاد دلاتے رہو گے تو تمہارے لیے ہم نے نشانیاں اپنی رکھی ہیں۔ نشانیاں انہی کے لیے ہیں جو اللہ کے دنوں کو یاد دلاتے رہیں گے۔ سوال یہ ہے، دن کس کا منایا جاتا ہے؟ جس کی ولادت ہو یا وفات ہو، تھوڑی سی سخت گفتگو ہے، جس کی وفات ہو یا ولادت ہو، دن تو اسی کا منایا جاتا ہے۔ اللہ کی نہ وفات ہے نہ ولادت ہے، لم یلد ولم یولد، تو پھر دن اللہ نے کہا کہ میرے دنوں کو مناؤ۔ توجہ چاہ رہا ہوں نوجوانوں، میرے دنوں کو مناؤ۔ یا اللہ وہ دن کون سے ہیں کہ
جن کا تو نے حکم دیا ہے، تیری نہ ولادت نہ وفات۔ اللہ نے کہا میری نہ ولادت ہے نہ وفات ہے، لیکن کچھ ایام ہے کہ جن کو میں نے اپنی طرف منسوب کر دیا، ان دنوں کو یاد دلاؤ، ان دنوں کو یاد دلاؤ۔ وہ سب میرے دن ہیں۔ 17 ربیع الاول اللہ کا دن، 15 جمادی الاول اللہ کا دن، 17 جمادی الاول ربیع الاول اللہ کا دن، پہلی جماد الثانی اللہ کا دن، 3 جماد الثانی اللہ کا دن، پہلی رجب اللہ کا دن، 3 رجب اللہ کا دن، 5 رجب اللہ کا دن، 7 رجب اللہ کا دن، 9 رجب اللہ کا دن، 11 رجب اللہ کا دن، 13 رجب نہیں، میں ایسے نہیں کہوں گا، 13 رجب اللہ کا دن، 27 رجب اللہ کا دن، 28 رجب اللہ کا دن۔ اب ابتدا میں ظاہر ہے ذہنوں کو اپنی طرف مبذول کرانا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ پہلی شعبان اللہ کا دن، 3 شعبان اللہ کا دن، 4 شعبان اللہ کا دن، 6 شعبان اللہ کا دن، 9 شعبان اللہ کا دن، 15 شعبان اللہ کا دن، 15 شعبان اللہ کا دن، 19 رمضان اللہ کا دن، 21 رمضان اللہ کا دن، 27 رمضان اللہ کا دن، 28 رمضان اللہ کا دن، یوم العید عید الاضحیٰ ضحیٰ اللہ کا دن، یوم العید الفطر اللہ کا دن۔ وقت نہیں ہے جو سارے دنوں کا ذکر کروں۔ یوم عید الفطر اللہ کا دن، یوم عید الاضحیٰ رسپانس چاہتا ہوں اللہ کا دن، یوم عید غدیر سبحان اللہ سبحان اللہ، یوم عید غدیر اللہ کا دن، یوم عید مباہلہ اللہ کا دن، اللہ کا دن۔ اچھا وہ کون سا دن ہے کہ جس میں شریعت بھی بچ گئی، انسانیت بھی بچ گئی، اسلام بھی بچ گیا؟ ایک دن ہے جو پورے سال کے دنوں پر فضیلت پا گیا، وہ یوم عاشورہ ہے کہ جس میں حسین نے شہادت دے کر اسلام بھی بچایا، انسانیت بھی بچائی۔ اسی لیے پھر میں شعر پڑھتا ہوں، علامہ اقبال کہہ کر چلے گئے، رہ گئی موت فنا تک، رہ گئی موت فنا تک، وہ بقا تک پہنچا، موت کو مار کے شبیر خدا تک پہنچا۔ سلامت رہے مولا، سلامت رہے۔ تو حق کبھی چھپتا نہیں ہے، حق ہمیشہ بولتا ہے، کیونکہ 15-16 سال پہلے آواز آئی تھی پڑوسی ملک سے، ایک عظیم عالم دین نے کہا تھا کہ وہ کون سا دن ہے جس میں انسانیت کو وجود ملا۔ لہٰذا جس دن انسانیت کو وجود ملا اگر اس دن کو نہ منایا جائے تو گویا اللہ کے دن کو چھپا دیا، اور جو چھپائے وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا وَإِذَا سَمِعُوا، اہل نظر تشریف فرمائے، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائے، اس لیے دل چاہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا، سیدھا راستہ کیا ہے، سچا راستہ کیا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اے رسول تم دیکھتے ہو کہ جب ذکر کو یہ سنتے ہیں جو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں توجہ چاہ رہا ہوں تاکہ بات پہنچ جائے۔ اے رسول جو آپ کے اوپر ذکر نازل کیا گیا ہے، اس ذکر کو سن کر یہ ایمان والے گریا کرتے ہیں۔ ارے بڑی آیت ہے، ایمان والے ترا اعینہم، جب تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے، تفیض من الدم، ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اس ذکر کو سن کر۔ کیوں یہ روتے کیوں ہیں ایمان والے؟ مما عرفوا من الحق، مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ ان ایمان والوں نے حق کو پہچان لیا۔ ارے بڑی بات کر رہا ہوں میں، تھوڑا سا
کتنے ہیں سمجھدار میری قوم کے بچے مجلس کے تبرک میں وفا مانگ رہے ہیں. صلوات بر محمد وآل تو روتا وہی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. اچھا اگر کسی کے یہاں ولادت ہو اور بچہ روتا ہوا نہ آئے تو فیملی روتی ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں. سب روتے ہیں, ٹینشن میں آ جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی کہ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ کمر کے اوپر یا سینے کے اوپر ہاتھ مارتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ نہیں رو رہا, سب ٹینشن میں ہے. لیکن اگر بچہ دنیا میں روتا ہوا آئے, ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے, مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, ارے بھائی آپ کا بچہ رو رہا ہے اور آپ خوش ہو رہے ہیں, کہاں آپ کو نہیں معلوم یہ بچہ رو کر اپنی زندگی کا اعلان کر رہا ہے, اپنی حیات کا اعلان کر رہا ہے. تو پتا چلا وہی قوم زندہ ہے جو گریہ کرتی ہے. زندہ باد. دیکھیے اللہ نے رونے سے کے لیے حکم دیا ہے, فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. ایک پیغام ہے اور میرا خطاب ہر مسلک سے ہے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. ہنسو کم رو زیادہ, ہنسو کم رو زیادہ, ہنسو کم رو زیادہ. کیوں؟ اس لیے کہ رونے میں زندگی ہے, رونے میں حیات ہے, رونے میں حیات. ان آنسوؤں کی جو تاثیر ہے, جب ہم گریہ کرتے ہیں تو لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں, ٹینشن میں آ جاتے ہیں. ارے بھائی رو رہے ہیں ہم, آنکھوں میں مرچ آپ کے لگ رہی ہے, ماتم ہم کر رہے ہیں, سینے میں درد تمہارے کیوں ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور اب میں جملہ کہوں, اللہ نے کہا ہنسو کم رو زیادہ, ہنسو کم رو زیادہ. ارے جن کی آنکھوں کے ضمیر کا پانی مر جائے وہ کیا روئیں گے؟ ہنسو کم رو زیادہ, ہنسو کم رو زیادہ. خدا حکم دے رہا ہے رونے کا. ہاں ایک مقام پر اللہ نے ڈانٹا ہے, افمن ھذا الحدیث تعجبون. جو ذکر ہم نے نازل کیا اس ذکر کو سن کر تم تعجب کرتے ہو, وتضحکون, اور اس ذکر کا مذاق اڑاتے ہو, ہنستے ہو. ولا تبکون, خدا ڈانٹ رہا ہے تم روتے کیوں نہیں, تم روتے کیوں نہیں. یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ اس ذکر کا مذاق اڑانے والا اللہ کی نظر میں, بھائی تھوڑی سی گفتگو ٹف ہے, میرا ساتھ دے دیں گے. یعنی جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے, اللہ کہہ رہا ہے کہ ہنسو کم رو زیادہ اور اس ذکر کا مذاق مت اڑاؤ. ہم جلوس عذاب برآمد کرتے ہوئے جا رہے ہیں, اب کوئی مسکرائے مذاق اڑائے تو گویا وہ ہمارا مذاق نہیں اڑا رہا ہے, اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے. جو اللہ کا مذاق اڑائے آپ فیصلہ کریں کہ وہ اللہ کی نظر میں کون ہے. ایک مقام پر سورہ توبہ میں, جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, ایک مقام پر, کاش وقت ہوتا, سورہ توبہ میں اللہ نے رونے کے لیے منع کیا, اللہ نے رونے کے لیے منع کیا. ولا تحزن ولا تحزن, موت کے خوف سے مت رو. ارے بڑا فقرہ ہے قرآن کا, میں کیا کروں. موت کے خوف سے مت رو, اس لیے میدان جہاد اسلامی میں موت کے خوف سے رونا یہ ہے باطل کی نشانی, یہ ہے باطل کی نشانی. اور جذبہ شہادت لے کر مقتل میں کود جانا یہ ہے حق کی نشانی.
مگر مچ کے آنسو اور ہیں، دل سے نکلے ہوئے آنسو اور ہیں۔ اہل باطل آئے تھے کہ بابا جان یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ ثبوت کیا ہے؟ ثبوت کیا ہے؟ کہا کہ یہ کرتا لے کر آئے ہیں، خون میں مغلوط، معصوم کی نگاہ ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ معصوم کی نگاہ نے پہچانا۔ میں بات کہنا چاہتا ہوں بہت اہم، آپ داد دیں یا نہ دیں لیکن تھوڑی سی میری طاقت بڑھا دیں گے تاکہ میں آپ تک بات پہنچا دوں۔ نبی یعقوب نبی ہیں، یوسف نبی ہیں، یعقوب معصوم، یوسف معصوم۔ یوسف کا کرتا لے کر بھائی ہیں، لہو ہے، ایک ہے، اولاد ہیں یعقوب کی، روتے ہوئے مگر مچ کے آنسو لے کر آئے، بابا جان، بابا جان یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، فاکل الذئب، یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ جناب یعقوب نے کرتے کو دیکھا، کرتے پر لہو کو دیکھا، خون کو دیکھا، بلڈ کو دیکھا، کہا تم جھوٹ کہہ رہے ہو، جھوٹ کہہ رہے ہو، میرا یوسف زندہ ہے، میرا یوسف زندہ ہے، میرا یوسف زندہ ہے۔ اب آپ نے غور کیا، بات سمجھ میں آئی، یہ ہے یعقوب، یہ ہے یعقوب کہ جو لہو کو دیکھ کر پہچان گئے کہ جانور کا خون الگ ہے، معصوم کا خون الگ ہے، معصوم کا خون الگ ہے۔ اب فقرہ کہوں، جب اللہ کے نبی یعقوب کو علم غیب ہو سکتا ہے تو فخر یعقوب محمد مصطفیٰ کو علم غیب نہ ہوگا۔ دیکھیے یہ بچہ کتنی محنت کر رہا ہے۔ نوجوانوں کچھ تو محنت کر لو، صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ سلامت رہیں، زندہ باد۔ مگر مچ کے آنسو تھے، اور یہ سن کر حضرت یعقوب نے کہا، قال یا اسفاہ علی یوسف، ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف۔ ماتم کرنے لگے جناب یعقوب، لگاؤ فتویٰ یعقوب پر۔ معصوم ماتم کر رہا ہے، شہادت پر نہیں، جدائی میں، جدائی میں۔ حضرت یعقوب کو معلوم ہے کہ میرا یوسف زندہ ہے، لیکن جدائی میں ماتم کیا۔ کوئی آیت نازل نہیں ہوئی کہ یعقوب تمہارا یوسف زندہ ہے، ماتم مت کرو۔ اللہ نے روکا نہیں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی آیت نہیں کہ جس میں اللہ نے کہا ہو کہ یعقوب مت رو، مت ماتم کرو، رونا بدعت ہے، ماتم کرنا بدعت ہے۔ جناب یعقوب روتے رہے، گریہ کرتے رہے، ماتم کرتے رہے۔ بیٹے آئے، توجہ، ابھی جلوس عذابی برآمد ہوں گے، ہو رہے ہیں پوری دنیا میں۔ بیٹے آئے اور آنے کے بعد کیونکہ انہیں خطرہ تھا، باطل کو ہر منزل پر خطرہ ہوتا ہے، حق کے سامنے کہا بابا جان، بابا جان، قالوا تاللہ تبکی تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الہالکین۔ بابا جان، بابا جان، ہم جب بھی آتے ہیں، ہم جب بھی آتے ہیں، آپ یوسف کا نام لے کر کیوں روتے ہو؟ بڑا جملہ ہے، کاش جملہ پہنچ جائے، ہر زبان بولے، ہر ہاتھ اٹھے۔ کہا بابا جان، ہم جب بھی آتے ہیں آپ یوسف کو نام لے کر روتے ہیں، مت رویا کرو۔ منع کون کر رہا ہے؟ معصوم کا دشمن۔ ارے بیدار ہیں کہ آپ؟ جوانوں سے میرا خطاب ہے، رو کون رہا ہے؟ معصوم۔ کس کو رو رہا ہے؟ معصوم کی محبت میں، جدائی میں۔ ایک معصوم کو معصوم کی جدائی میں رو رہا ہے۔ منع کون کر رہے ہیں؟ معصوم کے دشمن، اہل باطل۔ کہا کہ مت رو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ نام لے کر یوسف کا مت رو۔ ارے آپ پڑھے لکھے ہیں، اب میں جملہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں، یہ بیٹوں نے کیوں کہا کہ نام
سلامت رکھے۔ آپ نے میری گفتگو کو معراج کی کچھ منزلوں پہ پہنچایا۔ زبان معراج مہدی کی ہے، فضائل صاحب معراج کے ہیں، اور اس کے بعد آپ ماتم کرتے ہیں۔ دیکھیے ابھی میں دیکھ رہا تھا 10 ذی الحجہ کو بڑے بڑے بکرے سجے ہوئے، گلوں میں ان کے گجرے ڈلے ہوئے تھے۔ مجھے معلوم نہیں کہ بڑودرا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ بکروں کو، دمبوں کو سجایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ان کی قربانی ہم پیش کریں گے۔ سجایا جاتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس کی نسبت اس دمبے سے ہو گئی جو جناب اسماعیل کے دمبے سے منسوب ہے۔ میں شورٹ کر رہا ہوں، اشارے ہی کر سکتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد، اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرو، تعظیم کرو، اور اس جانور کی، اس دمبے کی بھی عزت کرو جسے تم خدا کی راہ میں قربان کرتے ہو، ہماری راہ میں قربان کرتے ہو۔ اور احترام کی منزل تو یہاں تک ہے کہ جو رسی، ذمہ داری کے ساتھ جو رسی اس بکرے یا دمبے کے گلے میں لٹکی ہے اس کی بھی عزت کرو، اس کی بھی تعظیم کرو۔ یا اللہ، کیا یہ وہی دمبا ہے جو اسماعیل کی قربانی کے بدلے میں آیا تھا؟ اللہ نے کہا یہ وہ دمبا تو نہیں ہے، لیکن اس دمبے کی نسبت اس دمبے سے تو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس دمبے کی نسبت شاید ہر عزادار کی آواز بلند ہو، میں کلیجہ دے رہا ہوں، اس دمبے کی نسبت اس دمبے سے ہے۔ اگر کوئی دمبا قربان یہ اسماعیل سے منسوب ہو جائے تو اس کی تعظیم واجب ہے، اس کا احترام واجب ہے۔ تو اگر کوئی فخر اسماعیل ہو، حسین کا گھوڑا جو منسوب ہو جائے حسین سے، تو اس کی تعظیم کرنا بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ یہ فخر اسماعیل کا گھوڑا ہے جس کی تعظیم ہوتی ہے۔ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو۔ آپ نے کوئی کپڑا خریدا بازار سے، شریعتوں کی قبولیت کا دار و مدار نسبت پر ہے۔ یہ کبھی لکڑی تھی، قابل تعظیم نہ تھی، لیکن جب ممبر سے منسوب ہو گئی، میں کچھ کہہ رہا ہوں، میں آپ کی تعظیم کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ آپ سیاہ لباس میں ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ عزادار ہیں۔ ایک عزادار کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے عزادار کی تعظیم کرے، عزت کرے، احترام کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نسبت عزادار حسین سے ہے۔ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، اذیت نہ پہنچائے، غیبت نہ کرے، چغل خوری نہ کرے۔ نسبت جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جب وقت تمام ہو جائے گا میں سمیٹ دوں گا، پھر وہیں سے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ آپ نے کپڑا خریدا اپنے لباس کے لیے، اگر وہ کپڑا زمین پر گر جائے تو کیا آپ اسے چومیں گے؟ سر نہ ہلائیے پلیز۔ کیا آپ اسے چومیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کپڑا آپ سے منسوب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ کپڑا آپ سے منسوب ہے، لیکن اگر وہی کپڑا آپ نے پرچم عباس سے منسوب کر دیا، اب تو بولیے تھوڑا سا، پرچم عباس سے منسوب کر دیا تو تعظیم واجب، احترام ضروری ہے، احترام ضروری ہے۔ لہذا اب یہاں پر منزل آ گئی کہ اگر اسے دیکھ لیا تو معاملہ گیا، ختم ہو گیا۔ میں مدینہ منورہ میں لاکھوں قرآن رکھے ہوئے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں قرآن رکھے ہوئے ہیں۔ روضہ رسول پر جب میں پہنچا تو میں نے چاہا کہ نبی کے روزے کی جالی کو چوم لوں۔ ایک متوع آگے بڑھا اور پڑھنے کے بعد میرے ہاتھ کو پکڑ کے کہتا ہے، ھذا بدعت، ھذا حرام۔
हाजा बिदत, हाजा हराम, मत चूमो, बिदत है, हराम है। दिल को अजियत हुई, दिल को अजियत हुई तो मैंने उस मुतव्वे से कहा अरबी में, भाई ठीक है, ज़रा ये जो कुरान रखा हुआ है मुझे उठाकर दे दो, जहाँ जहाँ तक मेरी निगाहें जा रही है ये जो कुरान रखा है उसे उठाकर मुझे दे दो। जैसे ही मुतव्वे ने कुरान को उठाया, मुझे देने से पहले चूमना चाहा, मैंने कुरान पे हाथ रख के कहा हाजा बिदत, हाजा हराम। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाजा बिदत, हाजा हराम। मुतव्वा कहता है लिमा हाजा बिदत, हाजा कलामुल्लाह, हाजा कलामुल्लाह। ये कैसे बिदत है, इसे चूमना कैसे बिदत हो सकता है, ये तो अल्लाह ताला का कलाम है, ये कुरान है। तो मैंने कहा अब भी बात समझ में ना आई, कुरान को चूमना तो बिदत नहीं, जिस पर कुरान नाजिल हो उसके रोजे को चूमना। मौला सलामत रखे। अब जाहिर है 36 मिनट हो चुके हैं, ये 37-38 बहरहाल तमाम करने वाला हूँ जी। देखिए आपने तो कह दिया आराम से पढ़िए, और जो यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर रहते हैं उनका भी मुझे ख्याल है, मोहब्बत है आपकी, सलामत रहें। आप अली वाले हैं, बस एक गेयर लगा देना, पहला गेयर, तो इंशाअल्लाह मंजिल पर जल्दी पहुंच जाएंगे, इसलिए कि आप सिरात मुस्तकीम पर आए हैं और सिरात मुस्तकीम से होते हुए मंजिल तक पहुंच जाएंगे। खुदा आपको नज़र बद से महफूज रखे। शरीयतों की कबूलियत का दारो मदार निस्बतों के ऊपर है, निस्बत है तो सब कुछ। देखिए ये यहाँ पे शानशीन में जो रोज़े बने हैं, ज़रिए मुबारक, ये असल नहीं है, नक़ल है, असल नहीं है, शबी है। तवज्जो चाह रहा हूँ, शरीयत में कुरान ने, अल्लाह ने कहा कि तवल्ला भी वाजिब है। दूसरा लफ्ज़ तो आप कहिए, तवल्ला भी वाजिब है और तबर्रा भी वाजिब है। मैं आपके दरमियान हूँ, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। तवल्ला भी वाजिब, तबर्रा भी वाजिब। कपड़ा है मंसूब हज़रत अब्बास से, ताज़ीम वाजिब, एहतराम ज़रूरी, आप चूमेंगे। ये ज़रिए मुबारक मंसूब है रोज़ाए मासूम से, शोहदाए करबला से, तो ये असल तो नहीं है, ये शबी है, ये शबी है। और मिना के मैदान में कुछ पत्थर हैं, मिना के मैदान में कुछ पत्थर हैं, वो असल तो नहीं है लेकिन निस्बत है उनकी शैतानों से। भाई थकिएगा नहीं, अगर आज आप न बोलेंगे तो फिर 2-3 घंटे शायद नमाज यहीं पर बाजमात सुबह की हो, या आपके ऊपर है। अगर बोलेंगे तो 10 मिनट में बात तमाम कर दूंगा। हुजूर बात है निस्बतों के ऊपर। अब मैं जुमला कहूँ, ये है शबी, करबला में है असल। अगर बातिल असल न मिले, अगर बातिल असल न मिले तो नकल बनाकर मारना ऐन इस्लाम। नहीं, मैं जुमला न पहुंचा सका, मैं क्या करूँगा। अगर बातिल असल न मिले तो नकल बनाकर मिना में मारना ऐन इस्लाम, और अगर हक असल न मिले तो शबी बनाकर चूमना ऐन इस्लाम। मौला सलामत रखे। कहा कि भाई ये करबला में तो बस चंद ही अलम थे और ये गाजी अब्बास से अलम मंसूब है, तो जगह जगह पर घरों पर अलम जी रहे हैं, नाम जो ले लेके हम अब्बास का। हश्र में भी जाएंगे लेकर अलम अब्बास का। देख लो हर गांव में, हर शहर में, हर मुल्क में शान से लहरा रहा है। हाय 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 हाय।
اچھا، ہم نے کہا تھا کہ چوتھے امام نے فرمایا تھا کہ کل کی مجلس میں کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ آسمان میں لوہا اڑے گا، آسمان میں لوہا اڑے گا. تو اب ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں فلائٹ جو ہے وہ آسمان میں پرواز کر رہے ہیں، اور کچھ لوہے ارے 2 جنگیں ہوئی ہیں یہودیوں سے، ایک 1400 سال پہلے اور ایک 2000. اچھا یہ بتلائیے کہ جو 1400 سال پہلے یہودیوں سے جنگ ہوئی اس میں جیتا کون؟ تھکیے گا نہیں، اس میں جیتا کون؟ باب مدینۃ العلم اسد اللہ شیر خدا یعقوب الدین. اور آج جو یہودیوں سے جنگ ہوئی تو اس میں جیتا کون؟ وہاں بھی علی والا جیتا، حسین والا جیتا، حسین والا جیتا. ارے طاغوتی طاقتیں سوچ رہی تھی کہ یہ مروب ہو جائیں گے، ان کو کیا معلوم تھا کہ ان کی لگو لہو میں، ان کی رگوں میں جذبہ حسین ابن علی ہے، جذبہ کربلا ہے. اب میں پھر کہنا چاہتا ہوں، ہم پوری دنیا میں سب سے کم ہے لیکن سب سے کم ہو کر سب سے زیادہ ہیں، سب سے زیادہ ہے. سپر پاور طاقتیں سینکڑوں فرقوں کو نہیں جانتی، ایک ہی تو فرقہ ہے جو پوری دنیا میں ہائی لائٹ ہے. اچھا، ایک صاحب نے کہا کہ یہ علم کا سلسلہ ہمیں بتلا دیں تو آپ کی نظر عنایت ہوگی. چلیے 1 منٹ میں شاید گزر جائے معاملہ. جی تازیہ ہے. ہاں، عزائے شاہ پہ فتوے لگانے والے سن، یہ وہ چراغ ہیں جو آندھیوں میں جلتے ہیں، اور جو ہارتے ہیں وہ خاموش گھر میں رہتے ہیں، جلوس جیتنے والوں ہی کے نکلتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمیٹ رہا ہوں، حالانکہ تشنا رہ گیا. نسبت سبحان اللہ، دنیا آواز لگا رہی ہے کہ زلجنا چومنا بدعت، علم اٹھانا بدعت. الحمدللہ آج تو دیوبند شریف کی سرزمین پر عزا خانہ بھی قائم ہو گیا، جلوس عزا بھی قائم ہو گیا، جلوس عزا بھی قائم ہو گیا. دیوبند شریف تو میرے وطن سے بہت قریب ہے، آپ سرچ کریں گے تو وہاں الحمدللہ ایرانیوں نے عزا خانہ قائم کیا. ہم نے بڑی کوشش کی، ہم جایا کرتے تھے نوحے پڑھنے کے لیے. آج مدرسہ قائم ہے، مسجد قائم ہے، حسینیہ قائم ہے. کہاں پر؟ دیوبند شریف میں، جہاں بڑے بڑے دیوبند ہیں. ایک نے پوچھ لیا کہ بھائی یہ بتائیے کہ یہ آپ علم اٹھاتے ہیں، بس کربلا میں ایک علم تھا تو یہ آپ بار بار کیوں اٹھاتے ہیں؟ سبحان اللہ، میری آواز باہر تک جا رہی ہے تو تھوڑا سا میں دعائیں چاہتا ہوں آپ سے. کہا کہ علم کہاں سے آیا؟ سنیے گا، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. آدم نے اسلام کا پرچم شیش کو دیا، شیش نے اسلام کا پرچم انوس کو دیا، انوس نے اسلام کا پرچم تاریخ کو دیا، تاریخ نے اسلام کا پرچم غالب کو دیا، غالب نے اسلام کا پرچم عادل کو دیا، عادل نے اسلام کا پرچم فالق کو دیا، فالق نے اسلام کا پرچم ارغو کو دیا، ارغو نے اسلام کا پرچم شاہروخ کو دیا، شاہروخ نے اسلام کا پرچم تاروخ کو دیا، تاروخ نے اسلام کا پرچم انہیں کو دیا، انہیں نے اسلام کا پرچم اغے کو دیا، اغے نے اسلام کا پرچم حنانا کو دیا، حنانا نے اسلام کا پرچم ابراہیم کو دیا، ابراہیم نے اسلام کا پرچم اسماعیل کو دیا، اسماعیل نے اسلام کا پرچم عزے کو دیا، عزے نے اسلام کا پرچم عزے کو دیا، عزے نے اسلام کا پرچم کمال
زکریا کو دیا، زکریا نے ایوب کو دیا، ایوب نے انہیں کو دیا، انہیں نے اسلام کا پرچم چھوڑ کرتا ہوں عیسیٰ کو دیا، عیسیٰ نے اسلام کا پرچم، یہ سلسلہ ایک منزل تک آیا، عبد مناف کو دیا، عبد مناف نے اسلام کا پرچم ہاشم کو دیا، ہاشم نے اسلام کا پرچم عبد المطلب کو دیا، تھوڑی سی طاقت چاہتا ہوں، عبد المطلب کو دیا، عبد المطلب نے اسلام کا پرچم ابو طالب کو دیا۔ ابھی لطف نہیں آیا مجھے، اسلام کا پرچم کافر کے ہاتھ میں، اسلام کا پرچم ابو طالب کو دیا، ابو طالب نے اسلام کا پرچم عبداللہ کو دیا، عبداللہ نے اسلام کا پرچم رسول اللہ کو دیا، رسول اللہ نے اسلام کا پرچم ولی اللہ کو دیا، ولی اللہ نے اسلام کا پرچم حسین ابن علی کو دیا، حسین ابن علی نے اسلام کا پرچم علی ابن الحسین کو دیا، علی ابن الحسین نے اسلام کا پرچم محمد باقر کو دیا، محمد باقر نے جعفر صادق کو دیا، جعفر صادق نے موسی کاظم کو دیا، موسی کاظم نے علی الرضا کو دیا، علی الرضا نے محمد تقی کو دیا، محمد تقی نے علی النقی کو دیا، علی النقی نے حسن عسکری کو دیا، حسن عسکری نے حجت آخر امام زمانہ امام زمانہ کو دیا۔ بھرپور توجہ چاہتا ہوں، امام زمانہ کو دیا، یہ وہی پرچم ہے کہ جو حجت آخر میں، حجت آخر کے دست مبارک میں جب اسلام کا بول بالا ہوگا، باطل کا منہ کالا ہوگا، ظلم و جور مٹ کر جائیں گے، صدائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ فضاؤں میں گونجے گی اور مسلح بہتے ہوئے پانی پر بچھے گا۔ حوالہ دے رہا ہوں مشکات شریف، مشکات شریف معتبر کتاب، جناب عیسیٰ ہیں چوتھے آسمان پر، حجت خدا زمین پر، جب مسلح بہتے پانی پر بچھے گا، مسلح بہتے پانی پر بچھے گا۔ کاش میرا جملہ پہنچ جائے، یہی پر تمام کر دوں گا۔ تو امام زمانہ کہیں گے صلی لنا یا عیسیٰ، صلی لنا یا عیسیٰ، عیسیٰ ہمیں نماز پڑھاؤ، عیسیٰ ہمیں نماز پڑھاؤ، ہمیں نماز پڑھاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو جناب عیسیٰ کہیں گے لم اقدم فی حضورک یا سیدی و امامی، اے میرے امام، اے میرے سید و سردار، آپ کے ہوتے ہوئے مجھے حق نہیں ہے کہ میں مصلی پہ چلا جاؤں، میں مصلی پہ چلا جاؤں۔ ارے جب حجت خدا کے ہوتے ہوئے عیسیٰ جیسے نبی معصوم کو حق نہیں ہے کہ وہ امام کی جگہ پر آ جائے، تو پھر غدیر کے بعد کسی کو کیسے حق ہو گیا علی کی مسند پہ آ کر بیٹھ جائے؟ میں نے بیان کو روک دیا۔ جناب عیسیٰ آسمان پر ہیں چوتھے، حجت خدا زمین پر ہے۔ آسمان والے میں زمین والے میں بس اتنا فرق ہے کہ آسمان والا نماز پڑھے گا، زمین والا پڑھائے گا۔ میں نہیں کہوں گا کہ افضل کون ہے مفضول کون ہے، تو یہ عظمت، یہ سلسلہ اللہ نے منتخب کیا ہے ان صراط مستقیم کے سچے رہبروں کے لیے جو افضل کائنات ہے بعد نبی، افضل الانبیاء، علم کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، صبر کے اعتبار سے۔ اور یہ شرف ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ نے ان 14 کی محبتوں کو ہمارے قلوب میں راسخ کیا ہے، اور ان کی محبت زندگی کی علامت ہے، ان کی محبت حیات کی علامت ہے۔ جب چوتھے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا
میں نے پڑھا ہے کہ ہر شے فنا ہو جائے گی، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ اللہ کے تو چہرہ ہے ہی نہیں، تو پھر اللہ نے کیوں کہا کہ اللہ ہمارا چہرہ باقی رہے گا؟ مولا اس کا فلسفہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا نحنو وجہ اللہ، ہم ہی تو اللہ کا چہرہ ہیں، ہم ہی تو مظہر صفات الہی ہیں۔ یہ شرف ہے، بس ہر لمحہ ہر منزل پر شکر کیا جائے تو کم ہے۔ آئیے ایک صراط مستقیم کا معصوم رہبر، سچا رہبر، آپ چاہیں تو کربلا سے کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں، حسن اخلاق، صلہ رحمی۔ دیکھیے محب اہل بیت چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا سخت دل نہیں ہوتا، ہمارا چاہنے والا رحم دل ہوتا ہے، ہمارا چاہنے والا کسی کو ستائے گا نہیں، کسی کو ستائے گا نہیں، رحم دل ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں ساقی کوثر کا بیٹا ابھی راستے ہی میں تھا کہ 1000 سپاہیوں کے لشکر پر مشتمل حر کا قافلہ امام حسین کے راستے کو روکا۔ آپ مرثیہ سن رہے تھے؟ کلیجہ چاہیے دشمن سے دوستی کے لیے، یہ کلیجہ ہے حسین کا۔ جب قریب آئے کہا، حسین ابن علی کہتے ہیں کہ ہمارے راستے میں رکاوٹ مت بنو، ہم اپنے مقصد کے لیے جا رہے ہیں، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، دین بچانے کے لیے۔ تو حر کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، ہمیں ابن زیاد کی طرف سے یہ حکم صادر ہوا ہے، اور ابن زیاد کو حاکم شام کی طرف سے حکم صادر ہوا ہے کہ ہم آپ کو قید کر کے شام پہنچائیں، تاکہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور تم نہیں جانتے کہ کس سے کلام کر رہے ہو، میں نبی کا نواسا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں۔ باتیں ہوئی ہیں، بہت سی باتیں مقتل میں ہیں۔ صاحب معرکہ کربلا نے لکھا، صلہ رحمی، اگر آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو سلام کے ذریعے سے صلہ رحمی کیجیے۔ سلام کرنا بھی یہ صلہ رحمی میں آتا ہے، مصافحہ کرنا بھی صلہ رحمی میں آتا ہے۔ کتنا بڑا صلہ رحمی ہے کربلا میں۔ سب سے قیمتی شے کربلا میں پانی ہے، بس اہل عزا، سب سے قیمتی شے کربلا میں پانی ہے۔ امام جانتے ہیں سب دشمن ہیں، اللہ اکبر۔ حسین نے دیکھا حر کا لشکر پیاسا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پیاس کی شدت سے کسی کا دم نکل جائے۔ آواز دی عباس، علی اکبر، مشکوں کے دہنوں کو کھول دو اور لشکر حر کو پانی سے سیراب کرو۔ سب سے قیمتی شے حسین کے پاس پانی ہے۔ عزاداروں، بہت تیزی کے ساتھ محرم گزر رہا ہے۔ حیات رہے گی تو پھر ماتم کریں گے، حیات رہے گی تو پھر فرش عزا پر بیٹھیں گے۔ ہاں دعا ضرور کیا کرے، پروردگار ہمیں طول عمر عطا فرما تاکہ سال ہا سال ہم حسین کا ماتم کریں، کربلا والوں کا ماتم کریں۔ اجرکم علی الزہرا۔ اہل عزا، لشکر حر کو پانی سے سیراب کیا۔ اب حسین نے دیکھا کہ گھوڑوں کی زبانیں پیاس کی شدت سے باہر نکلی ہوئی تھیں۔ کتنا رحم دل ہے حسین۔ تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی سیرت پر عمل کریں، ہمیں بھی تو رحم دل ہونا چاہیے، ہمیں بھی تو سخت دل نہیں ہونا چاہیے۔ حسین نے کہا، عباس، اکبر، جانوروں کو بھی پانی پلا دو۔ ہائے میرے حسین، آپ کتنے رحم دل ہے، آپ سے دیکھا نہ گیا جانوروں کی پیاس، لیکن وہ کیسے ظالم تھے کہ پشت گردن پر کند خنجر چل رہا تھا اور ایک بہن 72 قدموں کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی۔ ساقی کوثر کا بیٹا ہے حسین، سب کو پانی سے سیراب کیا۔
اور سیراب کرنے کے بعد اب باتیں ہو رہی تھی. حسین نے کہا حر وقت نماز ہے, باتیں بعد میں ہو سکتی ہیں, ہم نماز کو ادا کر لیں. یہ ایک میسیج تھا حسین کا تپتے ہوئے صحرا میں. نماز قائم ہو رہی ہے اور کہتے ہیں حر اگر تم چاہتے ہو تو ہماری ساتھ با جماعت نماز پڑھ سکتے ہو. ملتا ہے کہ حر اور اس کے ساتھیوں نے امام حسین کے پیچھے نماز با جماعت ادا کی ہے. نماز جماعت ادا ہونے کے بعد, نماز کے بعد اب حر قریب آیا. حسین چلے کربلا کی طرف. حسین سد راہ ہوا, کہا کہ نہیں میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا, میں آپ کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا. حسین نے کہا حر ہمارا راستہ چھوڑ دے, ہمارا راستہ چھوڑ دے. نہیں میں مجبور ہوں. ملتا ہے کہ حر نے لجا میں فرس پہ ہاتھ ڈالا اور تھوڑی غضب کی نگاہ سے حسین کی طرف دیکھ لیا. بس اتنا ہونا تھا. حسین نے کہا حر تیری ماں تیرے ماتم میں روئے. یہ جملہ حر کے دل پر اثر کر گیا, کیونکہ عرب میں یہ جملہ بڑا سخت اور ناگوار ہوتا تھا کہ ایسی بددعا کہ تیری ماں تیرا ماتم کرے. تو حر نے کہا اے حسین ابن علی, اگر آپ کی ماں فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو شاید حر بھی آپ کے لیے کچھ کہتا. حسین نے کہا حر میری والدہ گرامی سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ جملہ بتا رہا تھا کہ حر کے دل میں ایمان تھا لیکن کامل ایمان ابھی ہوئے نہیں تھے. اللہ اللہ. بس وہ منزل آتی ہے کہ ایک مرتبہ جب صدرہ ہوا اور کوشش کی کہ امام کے راستے کو روکے, غازی عباس نے تلوار کو نیام سے نکالا. حسین نے تیور دیکھے, عباس تلوار کو نیام میں رکھو, وقت نہیں آیا. کتنی منزلوں پر حسین نے عباس کو روکا, ابھی وقت نہیں آیا. یہ وہ جری ہے, یہ وہ بہادر ہے کہ جسے کسی بھی منزل پر تلوار چلانے کا موقع نہ ملا. اللہ اللہ, لاکھوں سلام اس غازی عباس پر. حکم آقا پاتے ہی تلوار کو نیام میں رکھا. اہل عزا 2 محرم کو قافلہ پہنچا تھا اور ترائی سے خیمے ہٹائے گئے تھے. مقتل کی کتابوں میں نے پڑھا 7 محرم تک خیام حسینی میں ایک قطرہ آب بھی موجود نہ تھا. مجھے نہیں معلوم حسین کتنے پیاسے تھے, عباس کتنے پیاسے تھے اور علی اصغر کتنے پیاسے تھے. اچھا, جب تک جو شہید زندہ رہا وہ پیاسا رہا. محسوس کیا جاتا ہے مصائب کو, وہ پیاسا رہا, لیکن جو بھی شہید ہوتا رہا اس کی پیاس ختم ہوتی رہی, اس کی پیاس ختم ہو گئی. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر پوچھتا ہوں, کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون تھا؟ آپ اولاد والے ہیں اہل عزا. سب سے زیادہ پیاسا علی اصغر. جب سب شہید ہو گئے انشاءاللہ میں بیان کروں گا, دل تڑپتا ہے, روتا ہے. آؤ حر کا ماتم کر لیں, حر کا ماتم کر لیں. جب عباس نے تلوار نکالی, حسین نے کہا نہیں, میں حر کی پیشانی میں ایمان کا نور دیکھ رہا ہوں. آج یہ باطل کے راستے پر ہے, آج گمراہی کے راستے پر ہے. وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ یہ صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے گا. لو اہل عزا, جب عاشور کا سورج, جب شب عاشور ہوئی, سورج غروب ہوا, حسین نے خیموں کا معائنہ کیا. بس چند دن باقی ہیں, ہم اور آپ دل کھول کے پرسہ دے لیں. بی بی سیدہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لیں اور اس ذکر کے صدقے میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اہل عزا, یہ عظیم نعمت ہے. شب عاشور حسین کے خیموں سے, خیام حسینی سے ذکر الہی کی آوازیں آ رہی تھی. جہاں ذکر الہی کی آوازیں آ رہی تھی, کچھ خیموں سے العطش کی آوازیں بھی آ رہی تھیں. اطفال حسینی. اچھا, آپ کا کوئی بچہ یا کسی کا بھی بچہ راستے میں تڑپ رہا ہو پیاس سے,
ہے آپ اسے اٹھا کر پیار کریں گے، اسے پانی پلائیں گے، اسے پانی پلائیں گے۔ ہائے وہ فوج اشقیاء کیسی تھی کہ جو بچوں کی آوازوں کو سن رہی تھی لیکن ان کے قلوب سخت تھے۔ خدا کی لعنت ہو ان اشقیاء پر کہ جنہوں نے اطفال حسین پر بھی رحم نہ کھایا، جنہوں لشکر حر کو پانی سے سیراب کر دیا گیا۔ لیکن ایک منزل آتی ہے شب عاشور، شب عاشور وقت ہونا چاہتا ہے۔ شب عاشور جناب حر خیمے کے دروازے پر ٹہل رہے ہیں، کبھی خیمے کے اندر جاتے ہیں، کبھی باہر جاتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور چہرہ زرد ہے، جسم کانپ رہا ہے۔ تو ایک سپاہی نے دیکھا اور ایک جملہ کہا، اے حر تمہارا چہرہ زرد کیوں ہے، تم کانپ کیوں رہے ہو؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ اس لشکر میں سب سے بڑا شجاع بہادر کون ہے، میں صرف تمہارا نام لیتا۔ آج تمہیں ہو کیا گیا، آج تمہیں ہو کیا گیا، تم کیوں کانپ رہے ہو، تمہارا چہرہ زرد کیوں ہے؟ حر نے کہا، میں اپنے کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ اے سپاہی ذرا غور سے سن، خیام حسینی کی جانب سے العطش کی آواز سنائی دے رہی ہے، میرے دل کو تڑپاتی ہے۔ ہائے مجھ سے کیا ظلم ہو گیا، میری وجہ سے حسین کے بچے پیاسے، نبی کی نوازیاں پیاسی ہے۔ اللہ 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 جسے ہدایت دیتا ہے اسے ہدایت مل جاتی ہے۔ لو اہل عزا، عاشور کا سورج نکلا، صبح عاشور ایک مرتبہ بیٹے کو حر نے بلایا۔ مجھ سے حکم بھی تھا کہ سوز میں مصائب پڑھیں، انشاءاللہ میں کل سوز میں مصائب پڑھوں گا، اور کچھ میرے لیے پرابلم ہے جس کی وجہ سے میں آج مصائب سوز میں نہیں پڑھ سکتا۔ بس اہل عزا دلوں تک بات پہنچ جائے۔ جناب حر نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میں اپنے آقا کی خدمت میں جا رہا ہوں، مجھے صراط مستقیم مل گیا، ادھر جہنم ہے ادھر جنت ہے، بیٹا یہ بتلاؤ کہ تمہیں جہنم پسند ہے یا جنت؟ کہا بابا جنت کس کو پسند نہیں ہوگی؟ کہا کہ بتاؤ میں تو جا رہا ہوں، تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کہا بابا میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں، جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ بیٹے کو بھی ایمان مل گیا، بیٹا بھی صراط مستقیم پر آ گیا۔ جناب حر نے کہا میرے لال میرے ہاتھ باندھ دے۔ جس کو معرفت حسین ہو جائے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اسے ہدایت مل جاتی ہے۔ میں کیا بیان کروں، بڑی سخت منزل ہے۔ اجرکم علی الزہرا، عزادارو، بیٹے نے باپ کے ہاتھ باندھ دیے۔ پھر حر نے کہا میرے لال میری آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ دے، پٹی بھی باندھ دے۔ پٹی باندھی، ایک مجرم چلا، بیٹا لے کر چلا، قریب خیمہ حسین پہنچا۔ حسین نے محسوس کیا عباس ذرا جا کر دیکھو کون آیا ہے۔ اب جیسے جناب عباس نے دیکھا کہا آقا حر آیا ہے، آقا حر آیا ہے۔ اللہ اللہ یہ در حسین ہے، یہاں پہ کسی کو کیا نہیں ملتا۔ حر نے سب سے پہلا گناہ کیا تھا لیکن در حسین پہ آیا تو بغیر سزا کے حسین نے حر کو جنت عطا کر دی۔ یہ در حسین ہے۔ اللہ اللہ ایک مرتبہ حر آیا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے، چہرے پر پٹی بندھی ہوئی۔ ایک مرتبہ حسین آگے بڑھنے کے بعد استقبال کیا، السلام علیک یا سیدی و مولائی، اے میرے آقا آپ پر میرا سلام۔ سر جھکا کر حر نے سلام کیا اور زمین پر اپنے کو گرا دیا، زمین پہ اپنے کو گرا دیا۔ کہا کہ مولا مولا مجھے بتا دیں کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ میں آپ سے شرمندہ ہوں، میری وجہ سے ان خیموں سے العطش کی آواز بلند ہو رہی ہے، میری وجہ سے نبی کی نوازیاں مصیبتوں میں مبتلا ہوئی۔ مولا مجھے معاف کر دیجئے، مولا کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے سہارا دیا، سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا،
نام رکھا ہے، تو دنیا میں بھی آزاد آخرت میں بھی آزاد، لیکن مجھے یہ بتلا دے، جا میں نے تجھے معاف کیا، میری ماں فاطمہ نے معاف کیا، میرے نانا نے معاف کیا، اللہ نے تجھے معاف کیا، اتنا سننا تھا۔ بس ایک مرتبہ حسین نے کہا اچھا مجھے یہ بتلا دے کہ تیرے ہاتھ بندھے کیوں ہیں؟ اللہ اکبر، عزادار و مصائب کو محسوس کیا جاتا ہے، آپ کی آنکھیں اشکبار ہیں، دل رو رہے ہیں، خدا ان آوازوں کو سلامت رکھے۔ اجرکم علی الزہرا، کہا کہ تیرے ہاتھ بندھے کیوں ہیں؟ کہا مولا یہ وہی تو ہاتھ ہے کہ جنہوں نے آپ کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالے تھے، اس لیے میں ہاتھ بندھوا کے آیا ہوں۔ حسین نے کہا تیری آنکھوں پہ پٹی کیوں بندھی ہے؟ کہا کہ مولا ایک لمحے کے لیے میں نے آپ کو غضب کی نظر سے دیکھا تھا، مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ آپ کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھوں۔ حسین نے کہا ہم نے تجھے معاف کر دیا، ہم تجھے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر حور نے کہا مولا مولا اب مجھ سے رہا نہیں جاتا، مرنے کی اجازت دے دیں، مرنے کی اجازت دے دیں۔ ایک مرتبہ بیٹا آگے بڑھا، کہا کہ بابا آپ سے پہلے میں جاؤں گا۔ ارے جب انسان معرفت حسین کی منزل میں آ جاتا ہے تو پھر اولاد بھی وہ جذبہ رکھتی ہے۔ کہا کہ نہیں بابا پہلے میں جاؤں گا، پہلے میں جاؤں گا۔ کہا نہیں بیٹا تم سے یہ غم برداشت نہ ہوگا کہ تمہارے سامنے باپ مر جائے۔ لیکن حسین نے کہا حر یہ بھی برداشت نہ ہوگا۔ کیا کلیجہ تھا حسین کا، دل روتا ہے، دل تڑپتا ہے۔ کہا کہ برداشت نہیں ہوگا۔ بس ملتا ہے کہ حسین نے اجازت دی بیٹے کو، حر نے بھی کہا کہ نہیں میرا بیٹا پہلے جائے گا۔ بیٹا گیا، حملہ کیا، مجھے نہیں معلوم حر کا بیٹا کتنا پیاسا تھا، لیکن ہاں حملہ کیا جذبہ شہادت لے کر دشمنان اسلام پر، اور تلوار چلی، دشمنان اسلام کے سر فضاؤں میں اڑ رہے تھے۔ وہ منزل آتی ہے پسر سعد کے لشکر نے چاروں طرف سے حر کے لال کو گھیر لیا، کسی نے درہ مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر برسائے۔ حر کا بیٹا زمین پر گرا، آواز آئی بابا میری مدد کو آئیے۔ بس عزاداروں مجلس تمام ہو گئی، بابا میری مدد کو آئیے۔ جیسے ہی حر نے اپنے بیٹے کی تڑپتی ہوئی آواز کو سنا، ایک باپ بیٹے کے جنازے کی طرف تیزی کے ساتھ چلا۔ اللہ اللہ، عجیب قیامت کا منظر تھا۔ جیسے ہی جناب حر قریب پہنچنا چاہتے ہیں تو کیا دیکھا کہ ایک بوڑھا حر کے بیٹے کے سر کو اپنے زانو پہ رکھے ہوئے، قریب جا کے دیکھا مولا حسین۔ ایک مرتبہ حر نے سر پیٹ لیا، مولا مولا، ارے کنیز زادوں کے بیٹے آپ کے زانو پر۔ حسین نے ایک جملہ کہا، میرے لال میں اس لیے تیرے بیٹے کے لاشے پہ آیا ہوں کہ تجھ سے برداشت نہ ہوتا اپنے بیٹے کا لاشا زخمی دیکھ کر۔ لاکھوں سلام مولا حسین آپ پر۔ ارے وہ وقت بھی آئے گا، کڑیل جوان کا سینہ ہوگا، برچھی کا پھال۔ لاش ابن حر آئی، در خیمہ پر ماتم ہوا۔ اس کے بعد حر سوار ہوئے۔ جاؤ حر تم دنیا میں بھی آزاد، آخرت میں بھی آزاد۔ حر نے حملہ کیا ایک جملہ کہہ کر، اے ظالمو، تم نے ساقی کوثر کے لال پر پابندی لگائی۔ اے ظالمو، تم نے اسلام کو نہ سمجھا، قرآن کو نہ سمجھا، تم نے اس کا مقابلہ کیا کہ جسے نبی اپنے دوش پر بلند کیا کرتے تھے، جن کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر جناب حر نے حملہ کیا، سر فضاؤں میں اڑے، سینکڑوں دشمنان اسلام کو حر نے
واصل جہنم کر دیا، واصل جہنم کر دیا۔ لیکن وہ وقت بھی آیا، پسر سعد نے حکم دیا ہم حر کی شجاعت کو جانتے ہیں، لہذا حر کو دھوکے سے مارا جائے، حر کو دھوکے سے مارا جائے۔ پیچھے سے آ کر حسین کے شیدائی کے پشت مبارک پر کسی ظالم نے ایسا گرز مارا، حر سے رہا نہ گیا، حر گھوڑے پر ڈگمگانے لگے۔ حر زمین پر آئے، آواز دی مولا حر کا سلام، مولا حر کا سلام۔ حسین قریب پہنچے اور پہنچنے کے بعد جیسے ہی سر حر کو اپنے زانو پہ رکھنا چاہا، حر نے سر کو ہٹا لیا۔ مولا میں غلام ہوں، آپ آقا ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرا سر آپ کے زانو پہ آ جائے۔ کہا اے حر، میں تو بہت سے لاشوں پہ لاشیں اٹھا کر اپنے زانوؤں پہ ان کے سروں کو رکھتا ہوں، تو کتنا خوش نصیب ہے۔ دیکھ دیکھ میری ماں فاطمہ زہرا، میرے بابا علی مرتضیٰ جام کوثر لیے ہوئے تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ جملہ سنا اور مسکرائے، دم توڑ دیا۔ لاش حر در خیمہ پہ آئی، بیویوں نے ماتم برپا کیا۔ واہ مصیبتہ، واہ غریبہ، حر کا لاشا اٹھا، مجھے نہیں معلوم کیسے حر کا لاشا حسین لے کر گئے۔ کبھی جھکتے ہیں، کبھی سیدھے کھڑے ہوتے ہیں۔ حر کا ماتم ہے، حر کا لوہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام حر علیہ السلام، حر علیہ السلام، حر علیہ السلام، حر علیہ السلام، حر علیہ السلام۔ سر حر پہ رومال زہرا جس دل سے بندھا دنیا نے کہا، سر حر پہ رومال زہرا جس دل سے بندھا دنیا نے کہا، خود کرب و بلا نے دی یہ صدا، خود کرب و بلا نے دی یہ صدا، اب حشر تلک کہلائے گا حر علیہ السلام، 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 حر علیہ السلام۔ کیا لفظ ملا ہے حر تجھ کو، سب اہل قلم مجبور ہوئے، کیا وصف ملا ہے حر تجھ کو، سب اہل قلم مجبور ہوئے، جب نام تیرا کاغذ پہ لکھا، جب نام تیرا کاغذ پہ لکھا، تیرے نام کے آگے لکھنا پڑا حر علیہ السلام، حر علیہ السلام، حر علیہ السلام، حر علیہ السلام۔
زینب نے کہا جب بھائی تجھے اور تجھ کو چچا اکبر نے کہا زینب نے کہا جب بھائی تجھے اور تجھ کو چچا اکبر نے کہا یعنی کہ شہادت سے پہلے یعنی کہ شہادت سے پہلے تجھ سے یہ لقب منسوب ہوا علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام رومال سجا کر زہرا کا جب لحد میں تو پہنچا ہوگا رومال سجا کر زہرا کا جب خلد میں تو پہنچا ہوگا جنت میں کیا ہوگا سب نے جنت میں کیا ہوگا سب نے یہ کہہ کر استقبال تیرا علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام مقتل سے تیرا لاشا لے کر خون روتی ہوئی آئی مولا مقتل سے تیرا لاشا لے کر خون روتے ہوئی آئی مولا یوں روئی تجھے بنت زہرا یوں روئی تجھے بنت زہرا خود موت کو بل میں کہنا پڑا علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام لاشے پہ حرم تھے نوح کنا ہر سمت صدا تھی واہ ویلا لاشے پہ حرم تھے نوح کنا ہر سمت صدا تھی واہ ویلا نوحوں میں مگر شامل تھی صدا نوحوں میں مگر شامل تھی صدا باطل کو ہرا کر جیت گیا علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام سیدہ کے عزادار رہیں گے سائے میں 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 سیدہ کے عزادار رہیں گے جب ہوگا سوانے سے پہ خورشید قیامت جب ہوگا سوانے سے پہ خورشید قیامت جب ہوگا سوانے سے پہ خورشید قیامت سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے 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 پڑھتا ہی چلا جائے گا شب
سیدہ کے عزادار رہیں گے سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے زینب کا کھلے سر بھر دربار میں جانا ہاں زینب کا کھلے سر بھر دربار میں جانا ہاں زینب کا کھلے سر بھر دربار میں جانا سجادے سی درد سے بیمار رہیں گے سائے میں سیدہ کے عزادار 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 رہیں گے زینب کا کھلے سر بھر دربار میں جانا ہاں زینب کا کھلے سر بھر دربار میں جانا ہاں زینب کا کھلے سر بھر دربار میں جانا سجادے سی درد سے بیمار رہیں گے سائے میں سیدہ کے عزادار 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 رہیں گے وہ مشک کا چدنا وہ سکینہ کا بلکنا ہاں وہ مشک کا چدنا وہ سکینہ کا بلکنا ہاں وہ مشک کا چدنا وہ سکینہ کا بلکنا عباس کے سینے پہ صداوار رہیں گے سائے میں سیدہ کے عزادار 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 رہیں گے ہم قبر میں سو جائیں گے جا بے خبری سے ہاں ہم قبر میں سو جائیں گے جا بے خبری سے ہم قبر میں سو جائیں گے جا بے خبری سے ماتم کے نشان روح پہ بیدار رہیں گے سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے سائے میں سیدہ سانس لے لیں. رضا سرسی صاحب کا کلام میں حسین ہوں پیش کر رہا ہوں 3-4 بند بس. گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں. آپ جانیں اور بی بی سیدہ جائیں. واقعاً یہ نوحہ بڑی الگ کیفیت کا نوحہ ہے, بڑا ماتمی نوحہ ہے. کاٹو نہ میرا خشک گلا
صدا میں حسین ہوں گونجی. نوجوان ساتھ دے. ہائے 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 اللہ جانے کیسے سنیں گے آپ. ہائے ہائے ہائے. میں حسین ہوں. کاٹو نہ میرا خشک گلا. ہاں کاٹو نہ میرا خشک گلا. میں حسین ہوں گونجی بوقت صدا. میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا. میں حسین ہوں گونجی بوقت صدا. میں حسین ہوں گونجی بوقت صدا. میں حسین ہوں. اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی. اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی. میں بار بار کہتا رہا. ہاں میں بار بار کہتا رہا. میں حسین ہوں گونجی آواز صدا. میں حسین ہوں گونجی آواز صدا. میں. یہ بند سنیے اور روتے رہیے. ہائے ہائے ہائے. گونجی بوقت صدا. میں حسین ہوں. اے شامیوں کا فرنا دیا مجھے کو غم نہیں. اے شامیوں کا فرنا دیا مجھے کو غم نہیں. دے دو میری بہن کو ردا. ہاں دے دو میری کو ردا. میں حسین ہوں گونجی بوقت. صدا. جزاک اللہ. خوب پرسہ پیش کر رہے ہیں. آئے ہائے. گونجی بوقت صدا. میں حسین ہوں گونجی بوقت صدا. میں بند سنیے. سوکھی ہوئی ہے شور میرے حلق کی رگیں. سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں. آہستہ تو چھری کو چلا. آہستہ تو چھری کو چلا. میں حسین ہوں گونجی بابا. خوب رو رہے ہیں آپ. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر. یہ بند سنے خالی. 2 منٹ ماتم روک کر سنے بند یا اللہ خالی. صدا. میں حسین حسین ہوں گونجی بوقت صدا. میں سنے ماتمی سنے. رضانو پیرا کے سر کو کہاں ایک ضعیف نے. زانو پیرا کے سر کو کہاں ایک ضعیف نے. اور اکبر کہاں ہے درد بتا. ارے اکبر کہاں ہے درد بتا. ہاں اکبر کہاں ہے درد بتا. میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا. میں حسین ہوں گونجی بوقت. کرم ماتم جی کون کر کے. میں حسین ہوں گونجی بوقت صدا. میں حسین ہوں. کاٹو نہ میرا خشک گلا. کاٹو نہ میرا خشک گلا. میں حسین ہوں گونجی بوقت صدا. میں سنے بند سنے. گونجی بوقت
सदा मैं हुसैन हूँ कटता हुआ गला मेरा देखा न जाएगा, कटता हुआ गला मेरा देखा न जाएगा ना हूँ मैं नवासा तेरा, ना हूँ मैं नवासा तेरा, मैं हुसैन हूँ गूंजी वक्त आस सदा मैं हुसैन हूँ गूंजी वक्त असर सदा, मैं हुसैन हूँ गूंजी वक्त आस सदा मैं हुसैन हूँ गूंजी वक्त आखिरी बंद। आस सदा मैं हुसैन हूँ रे दरबार में लाइन के कोहराम मच गया, दरबार में लाइन के कोहराम मच गया, मुख्तार से जो सर ने कहा, मुख्तार से जो सर ने कहा, मैं हुसैन हूँ गूंजी वक्त आस सदा, मैं हुसैन हूँ गूंजी वक्त आस सदा मैं हुसैन हूँ काटो न मेरा खुश्क गला, हाँ काटो न मेरा खुश्क गला, मैं हुसैन हूँ। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। اللہ